پہاڑوں سے بہتے جھرنے، ٹھاٹھے مارتا دریا، دل فریب ندیاں، گلگت بلتستان کی وادیوں میں بہتا پانی ہی تو ہے جو سیاحوں کو بھی تازگی کا احساس دلاتا ہے، لیکن انہی خوبصورت نظاروں کے پیچھے چھپی ہے پانی کی ایک تلخ حقیقت۔ تقریباً 20 لاکھ آبادی کے خطے کی وادیوں تک یہ پانی صدیوں پہلے بنے چینلز کے نظام کے ذریعے پہنچتا ہے۔ کنویں سے پانی بھرتی یہ خواتین گلگت کی ایک وادی سکندرآباد کی رہائشی ہیں۔ سارے کام تو پانی کے اوپر ہی انحصار ہوتے ہیں نا، تو پھر دن میں تو 20 بالٹی سے اوپر لانا پڑتا ہے۔ پانی گدلا ہوتا ہے، پھر اچھا معیار کا پانی نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ بچوں کو پلاتے ہیں تو بیماریاں، پیچس وغیرہ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، گندگی نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے سے کیڑے رینگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سکندرآباد کی وادی کے پینے کے پانی کا انحصار اس علاقے میں بنے ان روایتی کنووں پر ہے، جہاں برساتی نالے سے آنے والے پانی کو رہائشیوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت جمع کیا جاتا ہے اور یہاں کے رہائشی اسی پانی کو بغیر کسی صفائی کے نظام کے پینے پر مجبور ہیں۔ 4000 آبادی پر مشتمل سکندرآباد کے لیے پانی کے چینل کا مرکزی ذریعہ 10 کلومیٹر کے فاصلے سے آنے والا تھول نالہ ہے، جس کے ارد گرد اور راستے میں ہونے والی آبادکاری کے باعث انسانی اور حیوانی فضلہ بھی پانی میں شامل ہو کر نیچے تک پہنچتا ہے۔ لوگ اس چینل کے اوپر گھر بنا رہے ہیں، پھر ادھر سے وہ جو بھی برتن ہے وہ پھر وہ اس میں استعمال کرتے چینل کے پانی سے، گائے بھیڑ بکریاں وہ بھی اسی چینل سے پانی پیتے، وہی پانی آگے آتا ہے۔ بہت سارے جگہوں میں اوپن کنویں ہیں، اس میں مطلب گرد غبار جاتا ہے، لوگ شاپرز وغیرہ بھی پھینکتے ہیں، تو جب یہاں پہ ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا کے ذریعے سے سارا کچرا اندر جاتا ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان خطے میں دستیاب 78% پانی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ 94 دیہاتوں سے لیے گئے پانی کے نمونوں میں 68% مائکروبیل آلودگی، 19% گدلا پن، 24% آئرن، 2% فلورائڈ اور 7% ایلومینیم کی موجودگی پائی گئی۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی سیویج ٹریٹمنٹ، کلیکشن، ڈسپوزل کا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے کسی بھی ڈرنکنگ واٹر سسٹم میں ٹریٹمنٹ کا آپشن نہیں ہے۔ دے آر جسٹ کلیکٹنگ دی واٹر فرام دی سورس اور ریزروائر کے تھرو اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایز اٹ از جیسا آ رہا ہے۔ کرگا نالہ جو ہے یہ گلگت ٹاؤن کا ہے۔ اب کرگا نالہ کے اندر ٹورسٹ ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگوں کے ہوٹل اور وہ ریسٹورانٹ یہ بن گئے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے مطابق موسم گرما میں فلیش فلڈز بھی پانی کے چینلز کا نظام درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا مین منتھلی فلو سے اگر 20-30% بھی پانی بڑھ جائے تو اس کو ہم فلڈنگ کنڈیشن تصور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گلاف فنامنا بھی ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈز بھی ہوتی ہیں، ڈیبری فلو بھی ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے تو وہ ان سلوپس پہ یا ان نالوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیلاب اپنے ساتھ پتھر لے کے آتا ہے، گند لے کے آتا ہے، کیچڑ لے کے آتا ہے، تو پھر وہ سارے محلے والے اکٹھے ہو کے پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گلگت بلتستان میں پینے کے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے ٹائیفائڈ، کالرا، ڈائریا اور ہیپاٹائٹس کے کیسز عام ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے گلگت بلتستان کے تمام خطے کو ترجیحی بنیادوں پر پینے کے پانی کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، گلگت بلتستان۔